اظہار ہوا رخصت، اظہار ہوا رخصت، للکار سپرد خاک، اظہار ہوا رخصت، للکار سپرد خاک، تکرار خدا حافظ، تکرار خدا حافظ، انکار سپرد خاک، اظہار ہوا رخصت، للکار سپرد خاک، تکرار خدا حافظ، انکار سپرد خاک، اب دھوپ ہی قسمت ہے، اب دھوپ ہی قسمت ہے، ہم راہ نوردوں کی سایہ کیے تھی جو دیوار سپرد خاک، سایہ کیے تھی جو، سایہ سی کیے تھی جو دیوار سپرد خاک، اور جاتے ہوئے موسم سے کچھ پھول ہیں وابستہ، جاتے ہوئے موسم سے کچھ پھول ہیں وابستہ، ہوتی نہیں پھولوں کی مہکار سپرد خاک، ہوتی نہیں پھولوں کی مہکار سپرد خاک، اور کر دیتا ہے مٹی کے اندر بھی اجالا سا، کر دیتا ہے مٹی کے اندر بھی اجالا سا، ہو جائے اگر کوئی مینار سپرد خاک، ہو جائے اگر کوئی مینار سپرد خاک، اور کچھ لوگ کہ محفل سے جا کر بھی نہیں جاتے، کچھ لوگ کہ محفل سے جا کر بھی نہیں جاتے، کچھ ربط نہیں ہوتے یک بار سپرد خاک، اور آخری شعر ہے کہ افکار تو زندہ ہیں دفنائے نہیں جاتے، افکار تو زندہ ہیں دفنائے نہیں جاتے، کر آئے ہیں ہم فاضل تلوار سپرد خاک، اظہار ہوا رخصت، للکار سپرد خاک، تکرار خدا حافظ، انکار سپرد خاک۔ بہت شکریہ۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ہم لوگ، میں تو انتہائی، یعنی رحمان صاحب کے ساتھ میرا نام شامل ہونا میرے لیے بڑی سعادت ہے، لیکن ویسا علم تو واقعی ڈاکٹر جعفر احمدی کے پاس ہے اور احفاظ کے پاس تھا۔ وہ مجھ سے آپ دونوں حضرات بے انتہا زیادہ، اور بالکل ہی صحیح اور صاف بات ہے کہ آپ نے جتنا پڑھا ہے اور جتنا لکھا ہے اس کا عشری بھی نہیں، میں نے نہ پڑھا نہ اتنا لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لیکن جو پی ایف یو جے کی تحریک تھی ریزسٹنس کی، کہ آپ ریزسٹ کریں، اور ہمارے یعنی جو سینئر اساتذہ تھے اور جو انسپائریشن تھے ہمارے زمانے میں، وہ مثلاً برنا صاحب سے پہلے شہید اللہ قیصر صاحب، آزاد، کے جی بھائی، یہ لوگ ہمارے انسپریشن تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کے خاتمے کے لیے یا جمہوری اقتدار کے خاتمے کے لیے ہی پاکستان کو توڑنا ضروری قرار پایا، اور اس میں اس وقت بالکل ہی میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں اور آپ لوگ بھی اس پہ غور کریں، لاہور میں ایک تقریر کی سن 70 کے الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان نے، جس کو صرف میں نے رپورٹ کیا تھا اور وہ رپورٹ بھی نہیں ہوئی اتنی، اس نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے اور ہم ہی آئیں گے اقتدار میں اور ہمارے پاس اتنی اکثریت بھی ہوگی تو ہم دو کام کریں گے، ایک تو اتنی ڈریسٹک لینڈ ریفارم کریں گے جیسے ہم نے جگتو فرنٹ میں آنے کے بعد اقتدار میں کی، اور دوسری بات اس میں یہ کی تھی کہ جب تک فوجی اور سول افسر شاہی جو جہاں سے شروع ہوتی ہے گیزیٹڈ پوسٹ کے اوپر 56% کے ہمارے علاقے کے لوگ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ادھر سے بھرتی
نہیں ہوگی. اور معذرت کے ساتھ جو یہاں پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوں, میں نے بھٹو صاحب کو یہ کہا تھا کہ اب پاکستان میں آپ کا راستہ بالکل ہی صاف ہو گیا ہے, کیونکہ اب تمام زمینداریاں اور جاگیردار جو کچھ بھی ہے بڑی زمینداریاں وہ بھی بچ جائیں گی, اور فوجی اور سول افسروں کی نوکریاں بھی بچ جائیں گی, اور ظاہر ہے کہ پاکستان آزاد ہو جائے گا, نیا پاکستان بن جائے گا. تو نیا پاکستان ہے. اب ہم لوگ تو اس جنریشن کے لوگ ہیں, رحمان صاحب مجھ سے بھی سینئر ہیں, ایکچولی ان کی عمر اور میرے سب سے بڑے بھائی جو ہندوستان میں زندہ ہیں وہ بھی, تو وہ بالکل 7 برس, وہ مجھ سے بڑے 7 برس ہی. تو ہم لوگوں نے تو قائد اعظم جناح کا موت ہیٹ ان پاکستان بھی دیکھا, اور اب ہم پیسٹ انفیکٹڈ پاکستان بھی دیکھ رہے ہیں. ٹڈی زدہ صحافی برادری میں. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس سارے پیریڈ کو دیکھیں جو ہم لوگوں کے بعد ہے, ہماری تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ جدوجہد بھی ہو, اخباری صنعت کو فروغ بھی حاصل ہو, اور ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں بنی. لوگ, مجھے خود میر خلیل الرحمان نے کہا کہ جب پاکستان ہم آئے ہیں تو 5,000 روپے تھے ہمارے پاس. تو ایک مرتبہ ایک مرحلے پہ جب 62-63 کا موومنٹ چل رہا تھا, تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ میر صاحب 5 کروڑ کا نقصان اٹھا لیں. تو انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں 5 کروڑ کا نقصان اٹھا لوں؟ میں نے کہا آپ نے مجھ سے کہا تھا 5,000 لے کے آئے ہیں, اور آپ کم از کم آپ کی مالیت 50 کروڑ ہو چکی ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہوا, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے جو تحریک تھی, اور وہ جب تک اتحاد رہا جس بھی تنظیم میں, میں طالب علم تنظیم میں بھی رہا, NSF میں بھی, جب تک ایک رہی, جب تک ہی, کیونکہ ہماری طاقت کمزور ہے. یہ ماننا چاہیے کہ پاکستان میں سول سوسائٹی کمزور ہے, اس کی تنظیمیں, سیاسی تنظیمیں کمزور ہیں, اور یہ کمزوری پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد اور بھی بن گئی. ویسے تو آج کل بھی ہر روز میں پڑھتا ہوں کہ اللہ نے پاکستان بنایا اور اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ پاکستان جو ٹوٹ چکا ہے, جس کی اکثریت بنگلہ دیش کہلاتی ہے. بہرحال ہم نے یہ سب ظاہر ہے کہ سننا بھی ہے اور برداشت بھی کرنا ہے. لیکن اب یہ 22-23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور مختلف علاقے ہیں یہاں, اور اس کی ظاہر ہے کہ آبادیاں ہیں. اور آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں, میں نے تو اس کو اس وقت دیکھا ہے جب اس کی 3.5 لاکھ آبادی سے 10 لاکھ ہو گئی تھی, اور شہر میں ایک DJ کالج تھا, DJ سائنس کالج, اور انٹرمیڈیٹ میں پروفیسر زیدی نے لکھنؤ سے آ کے انٹر کے کلاسز شروع کیے تھے. اب احفاظ الرحمان بھی آپ دیکھیں کہ جبل پور میں ذکر نہیں آیا, لیکن جبل پور میں پیدا ہوئے, اور آپ کہیں بھی میں نے اس کا ذکر نہیں پڑھا کہ وہ غالباً 13-14 سال کے ہوں گے جب یہاں پر نہر سویس پہ حملہ ہوا, اور NSF نے جبل پور یعنی نہر سویس پہ حملے کے خلاف, اور جبل پور کے میں مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا قتل وغیرہ ہوا تھا, وہ اس کی بنیاد پہ سن 56 میں یہاں پر باقاعدہ یعنی جلوس نکالا, اور وہ اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے اس میں بھی شامل تھے, اور وہ سلسلہ ظاہر ہے کہ آخر تک چلا, اور یعنی احفاظ کا اس میں بہت ظاہر ہے کہ بڑا ہی کنٹریبیوشن ہے. اب آپ یہ دیکھیے جس تحریک کا ذکر ہو رہا ہے سن 77-78 کی, جب لاہور میں یعنی یہ ہوا, تو سب سے پہلا جو شخص یعنی گیا, اس نے جس نے اپنی وہ دی گرفتاری, وہ احفاظ الرحمان تھا, اور جیل گیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو پنجاب بدر کر دیا. یہ اس وقت کی بات ہے, مطلب کہ جب طالب علم ہم لوگ شہر بدر ہوتے رہے ہیں, لیکن یہ کہ احفاظ اس وقت سب سے پہلے شہر بدر ہوئے. جس بیماری میں, اور مجھے یہ بھی بہت کچھ شرمندہ بھی ہوتا ہوں اور غصہ بھی آتا ہے مجھے
کہ اس میں کبھی بھی مہناز کا ذکر نہیں آیا. بہت ساری میں نے تحریریں اس دوران پڑھی حفاظ کے متعلق. تو اگر مہناز نہ ہو اس کے ساتھ تو حفاظ اس میں سے کیا کچھ کر سکتا تھا اور کتنا کچھ کر سکتا تھا. بعد میں تو اب اس میں تابندہ بھی شامل ہے اور یہ ہے. تو اس بات کو بھی ہمارے یہاں بہت مطلب اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے خواتین کو. اور مطلب یہ ہر چیز میں سمجھتا ہوں ہر عمل سیاسی عمل بھی ہے, وہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک ہماری سیاست میں ان چیزوں کو اوپر بہت واضح طور پہ پوزیشنز نہیں لی جائیں گی. رحمان صاحب نے ابھی بھی میرا خیال ہے 1 مہینے ہی ہوا ہوگا کہ فیوڈلزم کے خاتمے اور لینڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے ہر پہلو وقت آنا پیج نمبر 1 شاعر بے بدل افسانہ نگار کی اچھا بچوں سے پیار کرنے والا زندگی سے پیار کرنے والا جو کچھ ریچ کرتا تھا وہ پریکٹس کرتا تھا. یہ بہت مشکل کام ہے. ہمارے یہاں سب لوگ جو ہیں ترقی پسند ہوتے ہیں وہ عمل میں انتہائی ایجاد کرتے ہیں. عورتوں کی حمایت کرتے ہیں, عورتوں کو مارتے بھی ہیں. تو ایسے آدمی کی یاد میں جمع ہوئے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوانوں میں بھی حرکت نظر آ رہی ہے, جوش آ رہا ہے. حالات جو ہیں بہت خراب ہیں. آپ صحافت میں گروہ بندی کی بات کر رہے ہیں, بات بہت آگے چل رہی ہے. صحافت اب آخر دموں پہ ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت بہت خوش ہوگی اگر پاکستان میں صحافت بند ہو جائے. بہت خوش ہوگی اور کوشش کر رہی ہے کہ ہو جائے. تو ایسے وقت میں ہم جس آدمی کی یاد میں جمع ہوئے ہیں جو جدوجہد کا پیغام دیا ہے جس زندگی نے, جس نے شکست نہیں مانی, ہار نہیں مانی, مجھے بڑی خوشی ہوئی ناصر زید جی نے ساری باتیں کھول کے کر دیں بہت صفائی سے, کیونکہ وہ ہمیشہ سے صاف بات کرنے والا آدمی ہے شروع سے, اور بڑی اچھی بات ہے. لیکن جیسے نقی صاحب نے کہا, ضیاء الدین صاحب نے کتنی کوشش کی اتحاد کی, ہم سب کو شامل کیا اس میں, ایک ایک آدمی کو شامل کیا اس میں. لیکن جب چودھری حق میں مفاد شامل ہو جائے اور اسی کے سہارے زندگی گزاری ہو جائے, اسی کے سہارے سے وظیفے حاصل کیے جائیں, پلاٹ حاصل کیے جائیں, دورے کیے جائیں, تو پھر اور کام تو ہو نہیں سکتا, تخریب کاری ہو سکتی ہے. یہ ایسا وقت ہے. 14,000 صحافی بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں, کسی کو پرواہ نہیں. اور جیسا ناصر نے کہا وہ اور ہونے والے ہیں. اگر بے روزگار ہونا تو ایک مسئلہ ہوتا تھا, لوگ نوکریاں چھوڑ دیتے تھے, چلے جاتے تھے, پھر نوکری مل جاتی تھی. اب وہ وقت ہے کہ جو آدمی نکل گیا وہ نکل گیا, اس کو کوئی نوکری کی امید نہیں ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت مشکل کام ہے, کیونکہ یہ مصیبت خالی صحافت پہ نہیں ہے, صحافیت پہ نہیں ہے, پورے قوم پہ ایک ہے, ایک حسیب ہے. اور اس مصیبت سے آپ لوگ اکیلے طور پر اڑ کے فارغ نہیں ہو سکتے, کامیاب نہیں ہو سکتے. کیسے عوام کے ساتھ جوڑا جائے, کیسے کسانوں سے, مزدوروں سے, پسے ہوئے طبقات کے ساتھ
ताल्लुक दोबारा कायम किया जाए, क्योंकि उनके बगैर हम कुछ कर नहीं सकेंगे। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इस मुल्क के जो गरीब लोग हैं या पिसमानदा लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या उनके ख्यालात हमारे बारे में हमदर्दाना है? मेरे ख्याल में नहीं। तो कैसे इस गाड़ी को निकाला जाए, आगे किया जाए? हमारे बहुत दोस्तों ने बड़े जोशीली बातें की हैं, वक्त पीरी शबाब की बातें, ऐसे ख्वाब की बातें। ऐसे ही काम चलेगा। जो एक सबक जिंदगी में सीखा है वो ये कि आप आज की लड़ाई गुज़िश्ता कल के हथियार से नहीं जीत सकते। आज की लड़ाई आज के हथियार का तकाजा करती है, बल्कि आने वाले कल के हथियार का तकाजा करती है। हम पुरानी बातों से कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। वो हो गई, उसका वक्त था, वो हो गया। नहीं, PFLA बहुत बड़ी तंजीम थी। मेरे कहते हुए दुख होता है कि ठीक है, मैंने कहा थी। इस मुल्क में ऐसी तंजीमें बनी नहीं कि जिन्होंने हमेशा आम लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात की और सामने कहा कि हम आपको नहीं मानते। हम सब यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं जो गवाह हैं इस बात के, और बड़ा फख्र होता था आदमी को कि मैं PFLA का रुकन हूँ। अब मुशबाई करते हैं। तो यूनिटी की बात करनी चाहिए, यूनिटी की कोशिश करते रहना चाहिए। इसका बेसिस कुछ और बना लें। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, क्या नाम था उनका, कहा मैं इस्तीफा ले लें, आप ले लें। ये भी कहा गया था कि सब इस्तीफे दे दें तो फिर सबसे बात हो जाए। फिर जैसा नासिर दादी ने कहा कि गंगा के साथ गए गंगा राम और जमुना के साथ गए जमुना दास, वो इस तरह काम नहीं बनेगा। पहली बात तो ये है कि हम जिस आदमी को याद कर रहे हैं वो बड़ा खूबसूरत आदमी था, बहुत दबंग आदमी था, बहुत दिलेर आदमी था, और जिस काम पे हाथ डाला उसमें कमाल हासिल किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे उनका काम पसंद है वो बच्चों के बारे में। वो दिल, उसमें दिल है, उसमें लगन है, और उसके साथ साथ वो है। और वो मेरे ख्याल में उसका ख्याल ये था कि अगर किसी मुल्क के बच्चे ठीक हो जाएं तो फिर एक नस्ल ठीक हो जाएगी, और जिस मुल्क में बच्चे खार हो रहे हैं उस कौम पर मुस्तक़बिल कोई नहीं है। तो ये अगर हम इस पैगाम को लेकर चलें आगे और कोशिश करें, और पैगाम की शक्ल बदलती रहती है, कोई पैगाम हमेशा एक जैसा नहीं होता। उसमें जिद्दत पैदा करें, उसमें नुज़त पैदा करें, उसमें कुछ नया ख्याल पैदा करें तो हो सकता है। अब ये देखिए कि बीमारी की हालत में भी मतलब आखिरी ज़माने में तबीयत बहुत ख़राब थी, तबीयत का थी, लेकिन काम करते रहे। मैं जब ये पढ़ रहा था सबसे बड़ी जंग, बड़ी एक आला किताब है, सबको पढ़नी चाहिए। तो जब उसमें उन्होंने ज़मीन नियाज़ी साहब की किताब के बारे में लिखना शुरू किया तो हम तो उनको इमाम मानते हैं, ज़मीन नियाज़ी साहब को। भाई कैसा आदमी है ये, ज़मीन नियाज़ी पे उंगली उठा रहा है। तो वजह उसकी ये थी कि हिफाज़ुर रहमान के सामने कोई होलिका नहीं थी। सब पे एक पैमाने तक जांचा जाता था,
اور یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں کنی مارتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں کہ نہیں یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، یہ بات حفاظ الرحمان نے یہ کام نہیں کیا، کوئی نہیں، جو بے لاگ بات کرنی ہے وہ کرنی ہے۔ تو اگر یہی کر لیں ہم، دوبارہ سے سچ بولنا شروع کر دیں اگر، یا کم سے کم غلط بات پہ ڈونگل نہ بچائیں۔ اس کا حالت ہے بھائی اگر کوئی آدمی کو ظلم ہو رہا ہے تو ہاتھ میں ہاتھ روک لو، نہیں روک سکتے ہو تو اس کو دل میں برا کہہ دو، اچھا اسے اچھا مت کہو، کم سے کم یہ تو کہو کرو۔ لیکن یہ بھی اس کے لیے بھی تھوڑا دل ہونا چاہیے ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جیسے میں نے کیا مجھے کئی مردہ دلوں میں پھر حرکت نظر آئی ہے، ہم تو کافی اچھے سے مزے ہوئے ہیں۔ ہاں کسی نے کہا نا کہ لاکھوں لاشیں زندہ پھرتی نظر آتی ہیں، کروڑوں، اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں نے تو یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ آپ لوگوں کو رہنمائی کریں گے، وہ لوگ اب آپ سے آگے ہیں۔ عام آدمی، دیہاتی آدمی بہتر سمجھتا ہے پاکستان کی صورتحال کو آپ کے مقابلے میں۔ تو حفاظ الرحمان کو یاد کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ کم سے کم بری بات کو، برائی کو اچھا مت کہیں۔ اگر نہیں ہٹ سکتے تو خاموش رہیں کم سے کم، لیکن آمنا و صدقنا ہر بات پہ کہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ میں کم از کم شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مہناز کا کہ انہوں نے یہ سب محفل کی، اور نقی صاحب نے یہ بات بالکل صحیح کی کہ ہم عورتوں کو بھول جاتے ہیں، عورتوں کو بھول جاتے ہیں، اور یقیناً حفاظ الرحمان کے زندگی میں مہناز کا بڑا دخل تھا، مہناز کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں مہناز سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سب دوستوں کا شکریہ ادا کریں۔ کہ میں اپنے اسپیکرز حضرات کا شکریہ ادا کروں، جن میں سے ہر ایک بہت ہی میرے لیے بہت ہی عزیز بھی ہے اور عظیم لوگ ہیں سارے۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے آڈینس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کراچی میں ورکنگ ڈیز میں اس طرح کے پروگراموں میں آنا اور پھر اتنی دیر بیٹھنا، تو اس کے لیے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ اور اسپیکر خاص طور پہ لاہور سے تشریف لائے خاور نعیم ہاشمی، جنہیں احفاظ اور میں کاکا کہتے تھے، یہ تو ہمارے کاکا ہیں، لیکن انہوں نے ضیاء سے کوڑے کھا کے ہمیں بتا دیا کہ کاکا جو ہے یہ بہت ہی دیو قامت شخصیت ہے۔ ناصر زیدی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ظاہر ہے کوڑے کھائے۔ اس پروگرام کے حوالے سے میں اصل شکریہ جو ہے وہ میں کرامت کا ہماری ہے، لیکن مجھے اس پروگرام کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ کتنا اچھا آرگنائزر بھی ہے، لیکن یہ جو اگر ٹائم مینجمنٹ میں غلطی ہوئی تو اس کا سہرا بھی نہیں کہ سر جا۔